آپ اسلام کے مقابلے میں مغرب کو ہماری عورتیں کیوں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں؟ کیوں ان کے جسم سے دوپٹے اور برقعے اتر رہے ہیں؟ کیوں ماڈرن بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہیں. مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں، اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا. خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا. کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے. جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا، خدائی تعلیمات کے بغیر، وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو. انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی، کوئی جراثیم چلے گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں. بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو، چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے. اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے، تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے، اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی، بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا، بیوی سے محبت کرتا، اولاد ہوتی، بہویں ملتی، داماد ملتے، کمانے والے بیٹے ملتے، بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے، یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی، وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرے خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا، یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں. گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چاچے، نہ مامے. کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی، بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے، ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے، بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے، نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے، نہ ان کی مامی ہوتی ہے، نہ ان کی چاچی ہوتی ہے، نہ ان کے بہو ہوتی ہے، نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے، چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے.
اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں, اس کو کھا لوں میں, یہ دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے, عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب, 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھی, اب ساری کیا ہو گئی؟ تو کیا ڈاکٹروں نے بتایا ان کو؟ بھائی کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے, کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے, بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر میدا کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا.
अब खा तो लोग कंटिन्यू खाते हैं, फितरत भी उनको कंटिन्यू ही खिलाती है कि खाते रहो। अब खाते खाते एक टाइम आता है कि आपका दिमाग ऑर्डर करना शुरू करता है कि अब आप सैर हो गए। ये डॉक्टरों ने बताया, ये फितरत ने खुद ही सिखाया आपको, या आपने अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट पढ़ी है कि यार ऐसे खाना चाहिए। भाई नेचुरली इंसान ऐसे ही खाता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? अब क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हैं आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, आपको नींद आना शुरू होती है, ये भी नेचुरल है। क्यों? फितरत चाहती है आप थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि ब्लड का सारा सर्कुलेशन आपके मैदे की तरफ ब्लड का बहाव होता है, दिमाग थकता है आपका, फितरत चाहती है आपको क्या करे? बोलो ना यार, सुला दे। सोने से क्या होगा? आपका दिमाग सुकून में आएगा और सारा खून आपके मैदे को हरकत देने में इस्तेमाल होगा। जब तक डॉक्टरों की ज्यादा मुदाखलत नहीं थी, हजारों साल से आप हिस्ट्री उठा के देखें, लोग दोपहर खाना खाते ही सो जाते थे, रात खाना खा के थोड़ी देर के बाद सो जाते थे। बड़ा बेहतरीन खाना हजम होता था, इसके लिए उनको मेडिकली किसी डॉक्टर से राब्ते की जरूरत नहीं थी। हमेशा से ऐसा हो रहा है, अब नहीं हो रहा। क्यों? फितरत खुद सिखा देती है भाई अब आपने क्या करना है, यानी वो आप पे नींद मुसल्लत करेगी फितरत कि भाई सो अब तुम। आज मैंने आम खा लिया दोपहर को, मीठे होते हैं ना, मीठा खा के नींद आती है, मैं टोन घूम रहा हूं। मैंने कहा मेरी तो नींद पूरी हुई है यार, ये मुझे क्या हो गया? तो घर वालों ने बताया आम खाए इतना मीठा, मीठा जब भी खाओगे ना दिमाग क्या होगा? टोने जाएगा, नींद आएगी। मैंने कहा आइंदा नहीं खाऊंगा मैं दोपहर को इस तरह से आम। नींद आती है, फिर इंसान को फ्रेश नहीं रहता, और उसका हल भी यही कि थोड़ी देर सो जाओ। ये सारी चीजें क्या है? बोलो ना नेचुरल। इसमें कहीं भी अगर इंसान फितरत से हटकर लज्जत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दे, आपके अंदर का पूरा सेटअप क्या होगा? बर्बाद हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा साइंस ने चूंकि बहुत तरक्की कर ली है, अब बिरयानी का निवाला यूं बना के मुंह में घुमा घुमा के खाना, ये रोटी का निवाला मुंह में रखना, फिर चबाना, फिर निगलना। अबे ये तो 10,000 साल पहले इंसान किया करता था। अब तो मॉडर्न लाइफ है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। रोटी लाए, बिरयानी लाए, बेगम से बोला ग्राइंडर में चला भाई इसको, डायरेक्ट गिलास से क्या करूंगा, बिरयानी पीऊंगा मैं। और दलील आपने ये दी कि भाई बात तो एक ही है, वैसे भी तो मैदे में ही उतर रही है ना वो। इसमें जो ग्लूकोज है, इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो जा रहे हैं, पेट में जा रहे हैं। दांत का काम था चबाना, तो चबाने का काम मैं ग्राइंडर मशीन से करवा रहा हूं। डॉक्टर ही बोलेगा थोड़े दिनों में भाई तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है, जिसमें बदन नहीं बनेगा, क्योंकि कुदरत ने एक प्रोसेस रखा है। दांत इसलिए रखे कि तूने दांतों से तेरे बाप को भी चबाना है दांतों से, तेरे पास टाइम हो या ना हो। तभी तो डॉक्टर कहते हैं ना फल खाओ, फलों के जूस ना पियो। हालांकि बात तो एक ही है। अरे 6 आपने माल्टे खा लिए और 6 माल्टों का जूस पी लिया, देखने में एक ही बात है, लेकिन हकीकत में वो 6 माल्टों का जूस शुगर लेवल को हाई कर देगा आपके। माल्टे नहीं करेंगे इस तरीके से, एक प्रोसेस है ना कुदरत का बनाया हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, रोटी हजम करने का एक प्रोसेस है, उसमें दखल अंदाजी होगी तो आपका सारा खाने पीने का सेटअप बर्बाद होगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा आपका। तो बात हया के खिलाफ है, लेकिन समझानी पड़ रही है। ये जो इंसान में अल्लाह ने एक सेक्सुअल डिजायर्स रखी हुई हैं, इनको पूरा करने का भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उससे हटके पूरा करोगे, वक्ती लज्जत हासिल होगी, अंदर का सारा सेटअप क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो फोहश फिल्में देखने वाले या हैंड प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने नेचर से बगावत करते हैं, उससे वो जिस्मानी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं वो। जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, या आपके जो दिमाग में एक अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसका भी एक प्रोसेस है पूरा, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर वो स्टेप, उसके बाद इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है, वो डिस्चार्ज होता है। आपने उन तमाम स्टेपों को धाड़ा से साइड पे रखा और कोई मूवी लगा ली एक बहुत ही, जिससे आपके जज्बात एकदम भड़क गए और अपने हाथ से अपने आप को फारिग कर दिया। तो आप क्या समझते हो नेचुरल है ये? इसका नुकसान ये होगा कि जो आदमी जूस बना बना के पीता रहता है ना, पराठों को चबा के हजम नहीं करता, थोड़ी देर में जब पराठा आएगा ना तो उसका मैदा हजम करने से इनकार कर देगा। तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फौज फिल्में देख देख के ये काम करते रहते हैं, जब उनकी शादी होगी तो बेगम से इस तरह से वो सेटिस्फाई ना खुद हो सकते हैं ना उसको कर सकते हैं, जो वो लोग करते हैं जो इन बुराइयों से बचते हैं। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेगम से मोहब्बत भी नहीं होगी। आपने साइडें बदल बदल के इतनी तस्वीरें अपनी मर्जी की देख ली। देखो मुझे एक बात बताओ, आपको शदीद भूख लगी हुई हो, कुछ भी खाने को ना हो, तड़प रहा हो, मसूर की दाल आ गई, रोटी आ गई, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? आपको आप फोड़ फाड़ दोगे और जिसने दी है ना उसका शुक्रिया अदा करोगे, यार आपने टाइम पे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, भूख मिटा दी, बड़ा मजा आएगा मसूर की दाल खाने में। लेकिन क्या हुआ, आप थे गरीब आदमी, शदीद भूख लग रही है, पहले मसूर की दाल आई, अभी उसकी तरफ लपक रहे हो, अचानक ढक्कन, एक तो देख कर ढक्कन खुलने का अपना ही मजा यार, ढक्कन खुला, कोरमे की खुशबू आना शुरू, उधर ढक्कन खुला, कोरमे से भी अच्छी कोई चीज, वैसे कोरमे से अच्छी कोई चीज है नहीं, अब तक इजाद हुई नहीं है, कोरमा बड़ी मजे की चीज है। अब वो दाल अच्छी लगेगी आपको?
اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل کے اپنی مرضی کی، یہ والی تو یہ والی، پھر یہ والی، پھر وہ والی، تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو، خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو، وہ محبت ختم۔ اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں، ان کے تو اتنے بچے ہو گئے۔ تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں؟ یہ ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے، وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں ٹھرکی ہو جاتے ہیں، وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح، مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا، لیکن کیا کریں، ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا، ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں۔ دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے، وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا، تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے۔ عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم۔ تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے۔ یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں، یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو؟ ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم، بلیک کافی وائٹ کافی ہو، بھائی نہیں پیا کرو، اگر پینا ہے تو پی لو، لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی، اسٹریس ختم کرتی ہے۔ ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے، جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے، جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے، کسی کو دریافت ہوئی تھی، اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا، اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے۔ کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی؟ کوئی حکیم صاحب ہوں گے، جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا، جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے، کہیں تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا، اس نے پی کے دیکھا، انہیں بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا، پھر وہ لت ڈال دی سب کو۔ واللہ عالم، بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی۔ اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے، تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی؟ سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر، سٹا لگائے بغیر، آئس لیے بغیر، چرس پیے بغیر، اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا؟ وجہ اس کی یہ تھی بھائی، وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی۔ ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے، وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں، یہ کافی چائے شائے جو ہے نا، یہ کوئی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فضول باتیں۔ اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے، بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو، پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں، کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں۔ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی، تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا؟ تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے؟ آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے، پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20 25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ۔ یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے، ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے، پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ۔ لیکن یہ جو ہے میرے بھائی، یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا، فحش فلمیں ہو گئیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو، یہ خود لذتی ہے، ہو جاتی ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ کو مناؤ۔ میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ پات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا، اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو، دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو، تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو۔ آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو، توبہ بار بار کر کے تھک سکتے ہو، اللہ معاف کر کے نہیں تھکتا، لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ۔ یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں، جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں،
ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اور جو عمر تھی جن کی ذرا 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی. اب جیسے یورپ میں جائیں, سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی وی ہے تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی وی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسے انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلائے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی, غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, عورت کو آ کے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے, کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا. کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے عورت کو آگے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے. باپ مر گیا ناچ سکتی ہے, ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی. تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں حقیقت. اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا, میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے بطخ کی خاص نسل کے انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیٹ دیے. بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیز ہے یار, 2 ٹکے کی. گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا. ویسے تم بنے پھلتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو, اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے, جاپان پہنچے. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی, ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن
खुला ही नहीं हमारे सामने। हमने नाइट क्लबों के मजे और लड़कियों से दोस्तियों के मजे देखे ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने ही बच्चों में खुशी हो रही है भाई, अपने ही घर वालों में खुशी हो रही है। अल्लाह का कोई तारीफ में नहीं कह रहा, ये तो हमारा कमाल नहीं है। तो हमें वही मुर्गियों के अंडे, देसी अंडे खा रहे हैं। कल मैं जिम गया, इतना पसीना वसीना निकला, आके फिर मैंने केले का मिल्क शेक बनाया, उसमें देसी 2 अंडे डाल के पी गया, ऐसा मजा आया। गोरा पूरी रात जो पीते नाचता है ना, उसको वो मजा नहीं आता जो हमें जग भर के केले का मिल्क शेक पीने में मजा आया। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? अपनी मिसालें समझाने के लिए दे रहा हूं आप, क्योंकि देख का ढक्कन जो है ना, देखोगे जो बूफे सिस्टम नहीं है हमारे यहां, सही है ना? भूख लगे जो खान सामने आ जाए तो वही अच्छा लगता है फिर। तो मेरे भाई ये जो गोरा जिस अय्याशी की तरफ जा रहा है ना, उस अय्याशी में आपको नेचुरल चीजों का मजा क्या हो जाएगा? खराब, बर्बाद। बीवी बच्चे ही अच्छे नहीं लगते आजकल लोगों को। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं किसी गांव का। अक्सर हम 2 महीने ना पहले जाया करते थे मदरसे में, जब गांव में जैसे कोई बड़े उस्ताद हैं उनसे अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस करने 2-2 महीने हम गुजार के आते थे। तो हमारे एक दोस्त था, पठान था, उसकी शादी हुई भी थी, 2 महीने से वो घर नहीं गया। हम तो कमारे छड़े छाट थे। जब हम वापस आ रहे थे ना, कोयटा की तरफ आ रहे थे हम उस गांव से, वो गाड़ी भगा रहा है, ऐसे लग रहा है 20-30 बंदों को ना दरमियान में कुचल दे। हमने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे यार मेरी शादी हुई हुई है, अभी 2-3 साल हुए मेरी शादी को, और 2 महीने से मैं घर नहीं गया। तो उसकी ये कैफियत बेगम से मिलने की, हमें डर ये था कि ऐसा ना हो कि गाड़ी लेके घर को तोड़ता हुआ चला जाए, कमरे में घुस जाके। उस वक्त हमारे उस्ताद बैठे थे, उन्होंने कहा देखो हलाल पर इक्तिफा का फायदा। ये क्या फायदा है? कि ये आदमी नजर की हिफाजत करता है, फोश फिल्में नहीं देखता, लड़कियों से इसकी दोस्ती नहीं है, इसको भूख लग रही है तो घर की दाल इसको बोलो अच्छी लग रही, भाग रहा है। अब शादीशुदाओं का हाल क्या है? बीवी से जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि यार ये पता नहीं क्या मत्थे लग गई है मेरे, एक मुसीबत टेंशन पाल ली है हमने। आप कह सकते हो कि मजे तो आ रहे हैं ना इसको इधर उधर मुंह मारने के। ओ भाई ये मजे थोड़े दिन के हैं। ये मजे क्या हैं? थोड़े दिन के। देखो एक मिसाल देता हूं आपको मैं। अल्लाह ने ना इंसान को ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी टेंशन उठाओगे ना, ये टेंशन आपके सुकून का जरिया बनती है। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम हमारा इसी उसूल पे चल रहा है। जो आराम तलब होते हैं, जो सुकून के पीछे भागते हैं, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता। कल मैं वर्जिश कर रहा था, तो वर्जिश कर करके हालत, जाहिर है आदमी थक जाता है, और गर्मियों में कराची की भी हब्स कितना हो रहा है, पसीना बहुत निकलता है। तो मेरे साथ जो मेरे 2-3 शागिर्द थे, मैंने उनसे कहा देखो हम 1 घंटे की ये टेंशन उठाते हैं, उसके बाद 23 घंटे हमारे मजे के गुजरते हैं। होता है कि नहीं होता? मगरिब के बाद मैं जा रहा था ना, तो मुझे सुस्ती हो रही थी, यार कोई और काम करो, फिर जाओ ये टेंट पे लो बैठ गए, और इतनी टेंशन वाला काम है, वजन उठाओ बिला वजह 1 घंटा आपका गया। ये शैतान बहकाता है ना इंसान को। लेकिन क्या होता है जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो टेंशन है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है, मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप। कितने फायदे 23 घंटे तक हासिल होते हैं। पहला फायदा, भूख दबा के लगती है। ये जो केले का मिल्क शेक है ना, मैं आम हालत में 1 गिलास भी नहीं पी सकता, मुझे बलगम और बदहजमी होती है। लेकिन मैं जिम से जब होके आता हूं, पूरा जग भर के, वैसे 2 अंडे इस गर्मी में खा के दिखाओ, क्या ख्याल है? कोई खा सकता है इस गर्मी में? आप जब एक्सरसाइज करके आते हो, निढाल हो रहे होते हो, इतना जग भर के पीते हो आप, वो मजा, वो भी तो मजा है ना। फिर उसमें आप खजूरें भी डाल लो, पिस्ते भी डाल लो, बादाम भी डाल लो, सारे, एक तो मजा बहुत आता है एक एक घूंट पीने में, और बॉडी में ऐसा जज्ब होता है गायब। 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। ये लज्जत ये बगैर वर्जिश की मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरा मजा क्या? दबा के मजे की नींद आती है इंसान को। वो एक ऐसा मजा आ रहा होता है बिस्तर पे सोने में, वो एक अपना मजा। सुबह नाश्ते में भी भूख डबल हो जाती है सारा दिन, और फिर आपकी जो बॉडी का फिगर बनना शुरू होता है, वो देख के वैसे इंसान को अच्छा लगता है कि यार मैं आड़ा तिरछा नहीं हो रहा, वरना टेढ़ा मेढ़ा, कोई उधर से निकल रहा है, कोई उधर से दाएं बाएं जा रहा है, एक कूला उधर को जा रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है ये दूसरा कूला किसी से उधार लिया हुआ है, इसका अपना नहीं है, ये एक अपना है, दूसरा किसी से उधार लिया हुआ है, इसलिए आड़ा तिरछा। उसके बाद भूख भी नहीं लग रही, खाया जा रहा है, शुगर ऊपर जा रही है, थोड़े दिनों में शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर, 20 किस्म की बीमारियां। तो 1 घंटा जो आपने टेंशन उठाई, उस टेंशन ने 23 घंटे आपको खुशियां दी हैं। यही जॉगिंग में भी होता है। आप सुबह जॉगिंग करके देखें, खूब पसीना निकालें, बहुत टेंशन होगी आपको, यार थक गया हूं, सांस फूल गया, भागते रहें। उसके बाद आप क्या करें? नहाएं, इतना मजा आता है। फिर उसके बाद आपको खाने में मजा आता है, सारा दिन ऐसे आंखों की रोशनी तेज रहेगी, दिमाग ऐसा फ्रेश। मेरे एक दोस्त थे, आड़े तिरछे हो गए ना बहुत ज्यादा, बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई तू एक दिन अल्लाह का वास्ता भाग ले अल्लाह का वास्ता। वो जबरदस्ती उनको भगाया हमने, और हिम्मत करके ना सांस फूला, मैंने कहा भाग, बहुत भगवाया उनको।
अगले दिन कहते हैं यार आज का दिन तो मेरा अजीब ही, ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में हूं, मुझे जन्नत में आ गया मैं। कह रहा है ऐसा लग रहा है मैं किसी जन्नत में हूं आज। मैंने कहा देखो वो एक आधे घंटे की टेंशन ने आपके 23.5 घंटे अच्छे गुजार दी। खूब समझ लें, यही उसूल है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं, हमने 7-8 साल इल्म हासिल किया मदरसे में, इंतहाई सख्त टेंशन वाला टाइम गुजारा है मैंने मदरसे में। लोग समझते हैं मदरसे में बैठते थे तो पेड़े खाते थे वहां बैठ के। 8 साल 9 साल जो मैंने मदरसे में गुजारे हैं, मैं अब तो बयान में भी बताता हूँ, बाज़ दफा छुप छुप के रोता था मैं, क्योंकि वो सारी इंटरटेनमेंट जो हमारी कॉलेज की, जब घर से निकलते थे एसएम साइंस कॉलेज में जाते थे, तो आपको पता है कराची में जो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अलावा वो हर जगह जाता है, एजुकेशन का कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं, हमेशा 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, रास्ते में गोला गंडा खा रहे हैं, खरबूजे वाला खा रहे हैं, और वो मस्तियां, फिर कैप और वो ये वाला गिलास, वो जो लौंडे लपाड़े होते हैं हमारे दोस्त सारे वही ना, कैप पहना हुआ, स्टाइल स्टाइल, पढ़ाई गई तेल लेने। वहां गए तो पता नहीं चल रहा हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है भाई, ठीक है ना। फिर बैठे, फिर इम्तिहान के दिनों में कांप रहे हैं, तो फिर मेहनतें हो रही हैं, वो किसी तरीके से ट्यूटर लगवा के, जो ही होता है आजकल कि भाई फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो। लेकिन मजे बहुत थे कॉलेज में। जब हम मदरसे में गए हैं भाई, वहां तो पढ़ना पड़ रहा है बैठ के, रात 11-11 बजे तक मुताला। 8 साल हमने इस तरह से, फिर फजर की नमाज के बाद क्लासें शुरू हो जाती थी हमारी, फजर के बाद, फजर से जोहर तक क्लासें, फिर थोड़ी देर आराम, फिर उसके बाद तकरार, स्टडी, मुताला, असर के बाद बयान, 15-20 मिनट हमें टहलने के, चाय पीने के मिलते थे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद मुताला, स्टडी कर रहे हैं, फिर इशा के बाद, इशा से पहले खाना खाया, खाने के बाद फिर किताब लेके बैठ गए। 7-8 साल कंटिन्यू ये कंडीशन, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन उस 7-8 साल ने मैं फारिग हुआ हूं 99 में मदरसे से, वो 93 में गया था, 99 में फारिग हुआ। वो जो 7-8 साल थे, उस टेंशन ने अगले 23 साल से टेंशन फ्री बनाया हुआ हमको। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ, यानी उसने जो हमें आगे की जो जिंदगी थी वो क्या हो गई। अगर उस वक्त हम आवारागर्दी करते, अबे नहीं यार कौन पढ़ेगा मदरसे में यार, तो भाई चल कॉलेज में पढ़ ले, अबे छोड़ यार, तो अभी क्या कर रहे होते, घंटे खेल रहे होते हैं, स्नूकर क्लब में घुसे हुए होते कहीं, सही है ना, वो खेल रहे होते और बेरोजगारी के ताने दे रहे होते, अबे पाकिस्तान से भागो यार, यहाँ से, इस मुल्क में कुछ रखा हुआ ही नहीं है यार, यही बातें कर रहे होते। अबे तूने तीर क्या मारा है, तूने मेहनत क्या की है। 4 शादियां तो दूर की बात, अभी एक को तरस रहे होते। कुछ भी होता, और अगर उल्टे सीधे तरीके से पैसा आ भी जाता, तो बहुत से लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं। तो पैसे से करते क्या हम, जब इल्म नहीं होता तो वही पैसा आपकी बर्बादी का जरिया बन जाता है। मैंने पैसे वाले ज्यादा डिप्रेशन में देखे हैं गरीबों की निस्बत। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे 7-8 साल लग के मेहनत करके पढ़ लो, हमेशा आप मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, उस्ताद हमें बताया करते थे। बल्कि हमारे उस्ताद तो हमें यहां तक कहा करते थे कि देखो जो चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मदारिस के तलबा में आजकल मेहनत का जज्बा कम हो गया, तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। या तो सभी पढ़ रहे होते हैं ना बहुत मेहनत से, तो फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हारी मेहनत जाया जाती। उन्होंने कहा पढ़ने वाले बहुत कम है, इस तरह से हमें असाज़ा मोटिवेट करते थे। तो अब देखो कितना फायदा हो गया उसका, चाहे दीन की लाइन में हो चाहे दुनिया की लाइन में हो। दुनिया के एक उसूल है कि जो अपने आज को कल के लिए कुर्बान करता है, थोड़ी कुर्बानी देगा, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। उन्हीं दिनों में हमें याद है हमारे उस्ताद एक वाकया बताया करते थे हमें मोटिवेशन के लिए, कहते थे देखो जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं कितना अटक अटक के पढ़ते हैं, तिलावत की अक्सर तौफीक भी नहीं मिलती, रोजाना प्लान करते हैं आज हमने आधा पारा पढ़ना है, आज 1 पारा पढ़ना है, फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता, अब्बा मर जाते हैं उनके सवाब के लिए नहीं पढ़ा जा रहा होता कुरान उनसे। हाफिज क्या करता है 3-4 साल मेहनत करके रट्टा लगा के याद कर लेता है। ये 3-4 साल की मेहनत है, फल पूरी जिंदगी उठाता है हाफिज। तरावी में कुरान पढ़ा भी रहा है, सुन भी रहा है, जब चाहे मजे से रवानी में से एक आदमी 1 घंटे में 1 पारा खत्म करता है, हाफिज 20-25 मिनट में 1 पारा आराम से खत्म कर ले। 2-3 साल की मेहनत हुई, फल कैसे मिल रहा है जिंदगी भर का। मैंने भी इसी तरह कुरान हिफ्ज किया, बैठा रहता था, मेरे वालिद साहब आके देखते हैं भाई इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे पता था यार ये थोड़े दिन की मेहनत है, फल क्या है। अब आप देखो ना बयान में कैसे मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा होता हूं, अगर मैं हिफ्ज ना करता तो क्या मेरे बयान में जान पैदा होती, नहीं जान। मैं बार बार कुरान उठा के मंगवा रहा होता यार ये वाली आयत जरा, अव्वल तो आयतें जहन में ही नहीं आती। फिर हमने तरावी पढ़ाना शुरू की हिफ्ज की वजह से, उस तरावीज में कुरान रिवाइज होता है और कुरान के मानी और मारिफ खुलते हैं। अगर वो मैंने 6 महीने का तकरीबन टाइम होगा जो स्ट्रगल और मेहनत करके कुरान हिफ्ज किया, अगर वो 6 महीने में टेंशन ना उठाता तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बयान ना कर रहा होता जिस तरह आप सुन रहे हैं बैठ के। वो 6 महीने टफ मेहनत की, उसका फल पूरी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो चाहे दीन हो दुनिया हो, जो कुर्बानी देता है, जो टेंशन उठाता है, टेंशन उससे दूर भागती है। और जो सुकून की तलाश में सुकून के पीछे भागता है, सुकून आगे आगे और ये पीछे पीछे।
تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات؟ آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مفتی صاحب آفیشیل سبسکرائب کریں.